بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر اس عابد نے جوان لڑکی کے ساتھ زنا کیوں کیا؟ دوستو، بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد، بہت پرہیزگار، روزہ نماز کا پابند آدمی رہتا تھا۔ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ لوگ بھی اس کی پاکی اور پرہیزگاری کے چرچا کرتے تھے۔ ایک بار پیغمبر وقت نے اعلان کیا، اے لوگو، ہمیں دشمن کے خلاف جہاد کرنا ہوگا، تو جو بھی ہمارے ساتھ جہاد میں آنا چاہے آ سکتا ہے۔ جب اس جہاد کی خبر ایک مسلمان پریوار جس میں 3 نوجوان بھائی اور ایک نوجوان بہن رہتے تھے، جو بہت نیک اور پرہیزگار تھے اور ہر وقت اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو فنا کرنے کی خواہش رکھتے تھے، جب ان کے پاس جہاد کی خبر پہنچی تو ان تینوں بھائیوں نے فوراً اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد پر جانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اگر تینوں بھائی جہاد پر چلے جائیں گے تو گھر میں جوان بہن ہے، اس کا خیال کون رکھے گا؟ اسی کو لے کر آپس میں تینوں بھائیوں میں بحث ہونے لگی۔ ایک کہتا میں، دوسرا کہتا میں جاؤں گا، تیسرا کہتا میں زیادہ طاقتور ہوں، تم لوگ گھر پر رکو اور بہن کا خیال رکھو۔ لیکن ہونا کیا تھا، تینوں کے تینوں بھائی بہت پکے سچے مسلمان تھے اور تینوں بھائی جہاد کے لیے جانے کو تیار تھے۔ کوئی بھی نہیں مان رہا تھا۔ تب تینوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں، ہم تینوں ہی جہاد پر چلتے ہیں۔ تبھی ایک بھائی نے کہا کہ اگر ہم تینوں ہی جہاد پر چلے گئے تو ہماری جوان بہن گھر میں اکیلی رہ جائے گی، اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہو گیا تو؟ تبھی ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ ہماری بستی میں جو وہ عابد رہتا ہے وہ بہت پرہیزگار ہے اور نیک بھی ہے، ہر سمے اللہ اللہ کرتا رہتا ہے اور سبھی بستی والے اس سے باخبر ہے کہ وہ کتنا نیک انسان ہے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ وہ ہماری بہن کی دیکھ بھال کر سکتا ہے۔ تینوں بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا، ہم اپنی بہن کو اس عابد کے ذمے چھوڑ جائیں گے، جب تک ہم واپس نہیں آتے ہیں وہ دیکھ بھال کر لے گا۔ تینوں بھائی اپنی اس نوجوان بہن کو لے کر اس عابد کے مکان پر گئے اور آواز لگائی، عابد جی، عابد جی۔ عابد باہر آیا اور کہا، جی کون؟ وہ تینوں بھائی بولے، عابد جی، ہم تینوں بھائی پیغمبر کے وقت کے ساتھ جہاد پر جا رہے ہیں اور یہ ہماری نوجوان بہن ہے، اس کو ہم اکیلا نہیں چھوڑ سکتے اور پوری بستی میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس پر ہم بھروسہ کر کے اپنی نوجوان بہن کو اس کے یہاں چھوڑ دیں۔ لیکن آپ بہت بڑے عابد ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، ہمیں آپ پر پورا بھروسہ ہے کہ آپ ہماری بہن کا خیال رکھ سکتے ہیں جب تک ہم جہاد سے واپس نہیں آ جاتے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری بہن کو کچھ دنوں کے لیے یہاں رہنے دیجیے اور جب ہم جہاد سے واپس آ جائیں گے تو اسے لے جائیں گے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ جب عابد نے ان تینوں بھائیوں کی بات سنی تو کہا، نہیں بھائی، میرے پاس سمے نہیں ہے تمہاری بہن کی دیکھ بھال کرنے کو، مجھے اللہ کی عبادت کرنے سے ہی فرصت نہیں ملتی، مجھے پوری رات ہو جاتی ہے، پورا دن ہو جاتا ہے اللہ کی عبادت کرتے، تو میں تمہاری بہن کی دیکھ بھال کیسے کر پاؤں گا؟ جاؤ کسی اور کو تلاش کرو، میں تمہاری بہن کی دیکھ ریکھ نہیں کر پاؤں گا۔ تینوں بھائیوں نے اس عابد سے بہت گزارش کی کہ ہم لوگ بھی تو عبادت کے لیے ہی جا رہے ہیں، کیا پتا اللہ ہماری بہن کی دیکھ ریکھ کرنے سے اللہ تم سے راضی ہو جائے، ہماری مجبوری کو سمجھو اور کچھ دنوں کے لیے ہماری بہن کو یہاں رہنے دو۔ جب بہت زیادہ ان لوگوں نے اس عابد پر پریشر ڈالا تو وہ عابد منع نہ کر پایا اور کہا، چلو ٹھیک ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے تمہاری بہن کو اپنے یہاں رکھ لیتا ہوں، لیکن میں تمہاری بہن کو اپنے کمرے میں اپنے ساتھ نہیں رہنے دوں گا، کیونکہ وہاں میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور تنہائی میں مجھے عبادت کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے، تو میں تمہاری بہن کو دوسرے کمرے میں رکھ سکتا ہوں، اگر تم لوگ تیار ہو تو بتاؤ۔ وہ تینوں بھائی ایک آواز میں بولے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، بس ہماری بہن کی دیکھ بھال کرنا، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ یہ تینوں بھائی اپنی اس نوجوان بہن کو اس عابد کے یہاں چھوڑ کر جہاد پر چلے گئے۔ وہ عابد ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا رہتا، جب کھانے کا وقت ہوتا تو وہ کھانا لے جا کر اس لڑکی کے کمرے کی چوکھٹ پر رکھ دیتا
और किवाड़ पर हाथ मारकर वापस अपने कमरे में चला जाता और फिर अल्लाह की इबादत करने लगता। और वो लड़की जब खाना खा लेती तो वो बर्तन को चौखट के बाहर ही रख देती और ये आबिद कुछ देर बाद जाकर उन बर्तनों को उठा लाता। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वो आबिद पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करता और पूरी एहतियात के साथ उस लड़की की देखभाल भी करता। एक दिन शैतान एक बुजुर्ग के हुलिये में उस आबिद के यहाँ पहुंचा और उससे कहने लगा, ए आबिद, तुम बहुत परहेजगार हो। मैंने सुना है तुम्हारे साथ कोई लड़की रहती है। उस आबिद ने शैतान को बताया कि हाँ, उसके साथ एक नौजवान लड़की रहती है जिसको 3 भाई जिहाद पर जाते वक्त उसके यहाँ देख रेख को छोड़ गए हैं, लेकिन वो अलग कमरे में रहती है। मैं यहाँ अपने कमरे में अल्लाह की इबादत करता हूँ। शैतान ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। देखो आबिद, तुम अल्लाह की इतनी इबादत करते हो, बात ठीक है, लेकिन ये क्या तरीका है कि 3 भाइयों के लाड प्यार में पलने वाली बहन, उसको तुमने अलग कमरे में अकेला छोड़ दिया है और तुम उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव कर रहे हो। तुम खाना लेकर जाते हो और दरवाजा बजाकर चले आते हो। कम से कम तुम पढ़े लिखे हो, उसको आवाज भी तो देकर कह सकते हो कि खाना रखा है, इसको खा लेना। तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो, वो अपने भाइयों को कितना याद कर रही होगी। तो क्या अल्लाह तुमसे ऐसे राजी हो जाएगा? शैतान की बात सुनकर आबिद सोच में पड़ गया कि ये बुजुर्ग बात तो ठीक कहते हैं। किसी इंसान के साथ ऐसा बर्ताव करने से भी तो अल्लाह राजी नहीं होगा। जहाँ मैं खाना उसकी चौखट पर रखकर किवाड़ पर हाथ मारता हूँ, वही मुंह से कह दिया करूँगा कि खाना रखा है, इसको खा लेना। इससे उस बेचारी लड़की को अकेला भी महसूस नहीं होगा। उस आबिद ने शैतान से कहा कि आप ठीक कहते हैं, मुझसे गलती हुई है, आइंदा मैं उसको आवाज दे दिया करूँगा। और अब आबिद अपनी इबादत में मसरूफ था कि खाने का समय हो गया। आबिद ने खाना लिया और उस नौजवान लड़की की चौखट पर जाकर रख दिया और कहा, खाना रखा है, इसको खा लीजिए। अंदर से आवाज आई, जी आप रख दीजिए। वो आबिद खाना रखकर वहां से अपने कमरे में चला गया और अल्लाह की इबादत करने लगा। शैतान फिर उस आबिद के यहाँ आया। आबिद ने जैसे ही उसे देखा तो बैठने को कहा। शैतान बुजुर्ग बैठ गया और उसने आबिद पर अपना दूसरा फंदा फेंकना शुरू किया। शैतान ने उस आबिद से कहा, बेटा, उस बच्ची को खाना दे आए। आबिद ने कहा, जी हाँ, मैं खाना दे आया। शैतान ने कहा, आज भी दरवाजा खटखटाया या फिर आवाज दी? आबिद ने कहा, नहीं, बल्कि आज जब मैं उसके दरवाजे पर खाना लेकर गया तो मैंने उसको आवाज दी थी और उसने अंदर से मुझसे कह दिया कि खाना रख दीजिए, तो मैंने खाना उसके दरवाजे पर ही रख दिया। शैतान ने कहा कि कितनी अच्छी उसकी आवाज है, कैसी लगी? आबिद ने कहा, हाँ, आवाज अच्छी थी। फिर शैतान ने कहा, अगर थोड़ी देर भाई की हैसियत से उसके पास बैठकर थोड़ी बातचीत कर लोगे तो क्या परेशानी है? उसका भी दिल थोड़ा हल्का हो जाएगा और वो काफी दिनों से उस कमरे में अकेली है, तुमने उसकी खैरियत तक नहीं ली, तो अगर उससे अच्छे से बात करोगे तो उसको भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, इसके आगे की वीडियो जल्दी बनेगी। अगर आपको ये वाला वाक़या अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।